السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اندر ولاگ۔ یہاں پر جی ہے بج رہے صبح کی 6 اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ آج تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا بس اٹھتی ہوں اور بناتی ہوں، کیونکہ پھر یہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اور آرام کر لیتی، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا میں نے کہا ریسٹ کرتی ہوں، تو 10-20 منٹ ریسٹ کیا، اس کے بعد میں آ گئی۔ میں نے کہا ناشتہ بنا لوں۔ چائے بن رہی ہے میری اور یہاں پر میں نے بنائے ہیں پیڑے، تو بناتے ہیں ناشتہ۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے، کبھی ہنسی، کبھی آنسو، کبھی خوشی اور کبھی غم، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ ٹوٹتا سا محسوس ہوتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، محنت کا صلہ نہیں ملتا اور دل کہتا ہے اب بس میں نہیں کر سکتا، لیکن وہی لمحہ دراصل تمہاری کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی سوچو اگر زندگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی تو کامیابی کی خوشی کیسے محسوس ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی روشنی کا احساس کون کرتا؟ اسی طرح اگر مشکلات نہ ہوتی تو انسان کے اندر کی طاقت کبھی جاگ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے جب زندگی تمہیں آزمائے تو گھبراؤ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ منزل سے پہلے رک جاتے ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کوشش جاری رکھتے ہیں، کامیابی ان کی قدم چومتی ہے۔ تو آج سے آپ سب لوگ ایک وعدہ کریں کہ آپ تھک نہیں سکتے، رک نہیں سکتے، ہمت نہیں ہار سکتے، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور وقت آنے پر ضرور میری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس یقین رکھو اور آگے بڑھتے رہو۔ یہاں پر جی میں بنا رہی تھی ملک شیک بنانا والا، کیونکہ میرے نا ابو کی طبیعت کافی دنوں سے نا خراب ہے، تو آپ سب لوگ میرے ابو کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین۔ یہاں پر آج میں نے نا صحیح صفائی کی، کیونکہ گھر نا کافی زیادہ خراب ہوا تھا، تو آج میرا نا پورا دن صفائی میں گزر گیا اور ساری جو میری روٹین تھی نا بس اسی میں تھی، اور اتنی میں تھک گئی تھی کہ مجھ سے نا اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور 2 بج گئے تھے، تو میں نے کہا 1 گھنٹہ ہے میرے پاس جس میں میں نے نا کھانا کھانا ہے اور تھوڑا سا ریسٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ جاب کے لیے تیار ہونا ہے، تو دوسری دفعہ اپنے آپ کو انرجی دینی ہوتی ہے۔ ایک تو صبح اٹھتے ہوئے کہ گھر کے کام ہیں، سارا کچھ مینیج کرنا، اور اس کے بعد پھر آدھے حصے میں دن کے آدھے حصے میں جاب کے لیے یہ جو ہے نا تیاری کرنا، اور آج کل تو کام نہ جو ہے نا سیزن تو کافی زیادہ کام ہوتا ہے وہاں پہ، تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور رات کو میں آتی ہوں تو میں ایسے سوتی ہوں، 9 بجے آتی ہوں، تقریباً میں 9:30-10 بجے تک سو جاتی ہوں، اور ایسے مجھے نیند آتی ہے، اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ بس، اور صبح اٹھا بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بندہ فریش ہو جاتا ہے اور پھر وہی ساری روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم نے بنائے پکوڑے، سالن ہم نے نہیں بنایا کیونکہ ابو ہاسپٹل میں تھے، تو کوئی تھا نہیں جو مطلب لے آتا سودا وغیرہ، تو اس لیے ہم نے نا پکوڑے بنا لیے، ساتھ میں ہم نے بنائی چٹنی۔ اللہ کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں بار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ
بہت ساری چیزوں سے نوازا، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے۔ اور صفائی میں نے کر لی ہے۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔